بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں تقسیمات واجب کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ واجب یا واجب تخییری ہے یا تعیینی ہے۔ واجب تعیینی یعنی وہ واجب جس کا عدل اور بدیل نہ ہو، جبکہ واجب تخییری یعنی وہ واجب کہ جس کا عدل اور بدیل موجود ہو۔ عرض کیا کہ اس عدل اور بدیل سے بھی مراد عدل عرضی ہے، نہ کہ طولی۔ بہرحال وہ تفصیلات جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی۔ آخر میں ایک نقطے کو ذکر کیا کہ یہ جو تخییر شرعی ہے یا تو متباینین کے درمیان ہے یا اقل و اکثر کے درمیان ہے۔ بعض حضرات نے جو تخییر اقل و اکثر کے درمیان میں ہے اس کے اندر اشکال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تخییر شرعی بین الاقل والاکثر معقول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جیسے ہی عقل کو انجام دیں گے تو وہ واجب حاصل ہو جائے گا، غرض حاصل ہو جائے گی۔ مثلا یہی مثال کہ جو مصنف نے دی ہے، تسبیح واحد یا 3 تسبیحات، یعنی تسبیحات اربعہ میں 1 مرتبہ پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں، یہاں پر تخییر معقول نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ 1 مرتبہ تسبیحات اربعہ کو پڑھیں گے تو غرض حاصل ہو جائے گی۔ بس اصلاً معقول نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اقل اور اکثر کے درمیان تخییر ہے، نہ، جیسے ہی آپ عقل کو انجام دیں گے تو بعد والی صورت کی نوبت ہی نہیں پہنچے گی۔ بس یہ تخییر بین اقل و اکثر اصلاً لغو ہے، اکثر کی نوبت ہی نہیں پہنچتی۔ بعض نے ایسے اشکال کیا۔ مصنف اس کو جواب دیتے ہیں کہ یہ اقل و اکثر کے درمیان جو تخییر ہے یہ وہاں پر معقول ہے کہ جہاں پر جو غرض ہے جداگانہ یا فقط عقل پر حاصل ہو رہی ہے یا جداگانہ اکثر پر حاصل ہو رہی ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ بھائی کس طریقے سے آپ اس کو تصویر کریں گے، تو اس کو تصویر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا 1 مرتبہ عقل اکثر کے ضمن میں حاصل ہو رہا ہے لیکن فی دفعۃ واحدہ، نہ کہ تدریجاً۔ آپ کا اشکال وہاں پر لازم آ رہا ہے جہاں پر تدریجیت ہو، لیکن دفعتاً اگر اکثر حاصل ہو جائے تو تخییر ممکن ہے۔ مثال دیکھیں، یہ مثال کو یوں فرض کریں، مثال کے طور پر مولا کہتا ہے کہ آپ اس گھر میں یا 3 بندے لے کر آئیں یا 5 بندے لے کر آئیں، آپ مخیر ہیں۔ خوب، بندہ کیا کرتا ہے؟ دفعتاً ایک ہی مرتبے میں 5 بندوں کو داخل کر دیتا ہے۔ خوب دیکھیں، یہاں پر عقل حاصل ہو رہا ہے اکثر کے ضمن میں لیکن دفعتاً ہے۔ لہذا وہ جو آپ اشکال کر رہے ہیں کہ جیسے ہی عقل کو انجام دے گا نوبت بے اکثر نمیرہ سے، یہ اس صورت میں ہے جب تدریجیت کی بات ہو۔ اگر دفعتاً اکثر حاصل ہو سکتا ہو یا دفعتاً عقل حاصل ہو سکتا ہو تو وہاں پر تخییر ممکن ہے۔ لہذا یہ جو مصنف نے مثال دی ہے، البتہ مصنف والی مثال میں اقل و اکثر کی تصویر ذرا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تسبیحات اربعہ کو جو 3 ہیں ان کو آپ دفعتاً واحدتاً تو انجام نہیں دے سکتے، بلکہ تدریجاً ہے، پہلے 1 ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسری ہے۔ مصنف کی مثال میں یہ تخییر بین اقل و اکثر دیگے نامعقول ہے۔
لیکن جیسے ہم نے فرضیہ بنایا اس فرضیے کے مطابق ممکن ہے، مشکل نہ دار ہے۔ دیکھیں یہ نقطہ تھا کہ دیکھیں عبارت سے باہر سے بھی ہے، اس اعتبار سے اس کو کل ذکر نہیں کیا تھا۔ وَهَذَا الْأَخِيرُ أَعْنِي التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مُتَرَتِّبًا عَلَى الْأَقَلِّ بِحَدِّهِ۔ فرماتے ہیں یہ جو اقل و اکثر کے درمیان تخیر ہے، اس کو فقط اور فقط تصور کیا جائے گا اس مورد میں کہ جہاں پر غرض مترتب ہو رہی ہو اقل پر بحد ہی، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَكْثَرِ بِحَدِّ ہی ایضاً، اور اکثر پر بھی بحد ہی مترتب ہوتی ہو، وہاں پر ہے۔ اما لو کان الغرض مترتبا علی الاقل مطلقا، ولو ان کے وہ کسی بھی صورت میں ہو نہ کہ بحد ہی، وان وقع فی ضمن الاکثر تو فالواجب حینئذ هو الاقل فقط، تو اس صورت میں واجب فقط اور فقط اقل ہی ہوگا، یعنی بے حد ہی، نہ کہ ولو فی ضمن الاکثر۔ تو اس صورت میں آپ فرض کر سکتے ہیں کہ میں نے جو خارج میں بیان کیا وہ بہتر تھا اس سے۔ ولا تکون الزیادۃ واجبۃ فلا یکون من الواجب التخییری بل الزیادۃ لا بد ان تحمل علی الاستحباب، اگر علی الاقل مطلقاً واجب ہو تو اس صورت میں زیادت کو آپ واجب قرار نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ مثلا اکثر کے ضمن میں بھی ہو تو اس صورت میں نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہو جائے گا، اصلاً یہ باب واجب تخیری سے باہر نکل جائے گا اور زیادتی جو ہے اس کو آپ استحباب پر حمل کریں گے۔ کہ دیکھیے بیان مطلب جیسے بندے حقیر نے خارج میں بیان کیا ظاہراً وہ اس سے بہتر تر تھا۔ خوب، ایک اور تقسیم واجب کی، واجب عینی اور واجب کفائی۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ آپ کو عرض کر لوں کہ شریعت کے اندر واجب کفائی ہے آغا، اس واجب کفائی کی مثالیں بھی بہت زیادہ ہیں کہ جیسے کہ عبارت میں ہم ذکر بھی کریں گے۔ تو اصل واجب کفائی کا انکار نہیں ہے، مثلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یا مثلا تجہیز میت، یا مثلا انقاذ غریق، یا مثلا مسجد سے ازالہ نجاست کرنا، یا مثلا حرف اور مہن کے مختلف جو مثلا مشغولیتیں اور شغل ہے، خود کے معاشرے کے اندر اگر کوئی بھی نانوائی نہ ہو تو بعض پر نانوائی بننا واجب ہے، خوب دی کہ یہ واجبات کفائیہ میں شامل ہے کہ مقاصد میں مفصل بحث بھی کرتے ہیں۔ اس چیز کے اندر اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس نقطے میں ہے کہ بھائی اس واجب کفائی کو تصویر کیسے کریں، کیفیت تصویر میں اختلاف ہو رہا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں وہی جو پہلے ذکر کیا وہ والا شبہ بیٹھا ہوا ہے، بھائی واجب کفائی کیسے واجب ہو سکتا ہے؟ واجب کے ساتھ تو اصلاً جسے کہا جائے نا کہ سنخیت نہیں ملتی، واجب اسے کہتے ہیں کہ آپ کو حتماً اسے انجام دینا ہے مع المنع من الترک، مع المنع من الترک، آپ اس کو ترک نہیں کر سکتے۔ واجب کفائی میں تو ایسے نہیں ہے، واجب کفائی میں ایسے کہ اگر بعض لوگوں نے انجام دے دیا تو دوسروں سے ساکت ہو جائے گا، وہ بھی ان چیزور واجبی کہ اس کو میں نے انجام ہی نہیں دیا اور وہ ساکت ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی جواب یہی ہے کہ بابا ہر واجب کو آپ واجب تعیینی اور عینی کے عنوان سے نہ دیکھیں، ہر واجب بے حسب ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ غرض مولا کیا ہے، واجب کفائی میں آپ دیکھیں کہ غرض مولا کیا ہے، کیونکہ غرض مولا ایک مرتبہ یہ ہے کہ یہ فعل ایسا ہے کہ تمام مکلفین سے اس کو متحقق ہونا چاہیے، اور دوسری مرتبہ مقصود مولا یہ ہے کہ بابا اس فعل کو خارج میں متحقق ہونا چاہیے، اعلیٰ ہمین کہ وہ فعل حاصل ہو گیا خارج میں تو غرض متحقق ہو جائے گی۔ خب یہ ہے اصل غرض مولا۔ واجب تعیینی اور واجب کفائی میں تھوڑا سا فقط جو ہے وہ کیا ہے تفاوت ہے، بے بخشید واجب تخیری اور واجب کفائی میں۔ واجب تخیری میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ غرض مولا ہے ان تین کاموں میں سے کسی بھی ایک کام کے ذریعے سے حاصل ہوگی، درست ہے، ایسے تھا۔
واجب کفائی میں یہ ہے کہ غرض مولا فقط یہ کام ہے، حالانکہ اس کو کوئی بھی مکلف انجام دے، اس اعتبار سے ہے، تو یہ اصلاً اشکال ہی وارد نہیں ہوگا کہ مطلب بالکل روشن ہے، اسی کی ڈگر پر ہے جو تعینی اور تخیری میں ذکر کیا، بس تھوڑے سے تفاوت کے ساتھ۔ العینی والکفائی، یہاں پر بھی عرض کر لوں کہ یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، علم اصول کے مباحث تحلیلی میں سے ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ ہم لوگ آئیں اور واجب کفائی اور جو ہے وہ کیا واجب عینی کو ثابت کریں، نہ، یہ شریعت میں ثابت ہے، ہم لوگ یہاں پر تصویر کر سکے تصویر نہ کر سکے، بھائی شریعت میں کچھ واجبات کفائیہ ہے، یہ بحث فقط مباحث تحلیلی میں سے ہے، مباحث تحلیلی میں سے ہے کہ میں سمجھوں کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک شے واجب بھی ہو لیکن بعض کے انجام دینے سے دوسروں سے ساقط بھی ہو جائے، خوب آیا یہ مزاج واجب کے ساتھ سازگار ہے یا نہ، اس نقطے کو فقط یہاں پر سمجھنا چاہتے ہیں، بقایا اور کوئی بات نہیں ہے۔ تقدم ان الواجب العینی ما یتعلق بکل مکلف، آگا پہلے گزر چکا کہ واجب عینی یعنی وہ واجب جو ہر مکلف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ولا یسقط بفعل الغیر، اگر کوئی اور بندہ انجام دے تو مجھ سے ساقط نہیں ہوگا، وَيُقَابِلُهُ الْوَاجِبُ الْكِفَائِيُّ، وہ کیا ہے، وَهُوَ کہ المطلوب فیہ وجود الفعل، کہ اس واجب میں کیا ہے، واجب کفائی میں مطلوب یہ ہے کہ فعل متحقق ہونا چاہیے، من ای مکلف کان، اور کسی بھی مکلف سے ہو، فَهُوَ يَجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ، ابتدا میں تمام مکلفوں پر واجب ہے، وَلَكِنْ يُكْتَفَى بِفِعْلِ بَعْضِهِمْ، لیکن اس میں اکتفا کیا جاتا ہے کہ بعض نے انجام دیا تو بقایا سے ساقط ہو جائے گا، فَيَسْقُطُ عَنِ الْآخَرِينَ، دوسروں سے کیا ہو جائے گا، ساقط ہوگا، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ بِتَرْكِهِ، اب دوسرے اس کو اگر انجام نہیں دیتے تو وہ مستحق عقاب نہیں ہوں گے، نعم، ہاں ایک صورت میں مستحق عقاب ہوں گے، استدراک کر رہے ہیں، نعم اذا ترکوہ جمیعا، اگر سارے کے سارے لوگ اسے چھوڑ دیں، من دون ان یقوم بہ واحد، بغیر اس کے کہ کوئی بھی ایک بندہ اس کو انجام دیتا، یعنی کسی نے انجام نہیں دیا، سب نے چھوڑ دیا، تو فالجمیع منہم یستحقون العقاب، تو ان بندوں میں سے پھر سارے کے سارے کیا ہوں گے، منہم یعنی من المکلفین، مکلفین میں سے سارے کے سارے مستحق عقاب قرار پائیں گے، وہی ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں یار، مشکل نہیں ہے، کما یستحق الثواب کل من اشترک فی فعلہ، اور ہر وہ بندہ کہ جو اس واجب کو انجام دینے میں شریک ہوا ہے وہ مستحق ثواب ہے، وَأَمْثِلَةُ الْوَاجِبِ الْكِفَائِيِّ كَثِيرَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ، شریعت میں بہت ساری مثالیں ہیں، منہا تجہیز المیت والصلاة علیہ، میت کو غسل دینا، کفن دینا، اس پر نماز پڑھنا، تدفین واجب کفائی ہے، وَمِنْهَا إِنْقَاذُ الْغَرِيقِ وَنَحْوِهِ مِنَ التَّهْلُكَةِ، کوئی بندہ ڈوب رہا ہے سب پر واجب ہے لیکن کسی ایک نے اس کو بچا لیا تو سب سے ساقط ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے غریق ہونے کے علاوہ اگر کسی اور ہلاکت میں پڑ رہا ہے اس سے بچانا، وَمِنْهَا إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْمَسْجِدِ، وَمِنْهَا الْحِرَفُ وَالْمِحَنُ والصناعات، تو سارے کے سارے عطف تفسیری سمجھیں، وہ حرف یعنی حرفتیں، شغل، محن بھی یعنی وہی شغل، صنعتیں یہ جو دھندے وغیرہ ہیں، مختلف کام، کہ التی بہا نظام و معاش الناس، معاش الناس، لوگوں کی زندگی اس پر متوقف ہے، یہ بھی واجب کفائی ہو جائیں گے، واجب کفائی ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر ایک سویپر بھی ہونا چاہیے، بھلے، وَمِنْهَا طَلَبُ الْاجْتِہَاد، بعض لوگوں کو مجتہد ہونا ضروری ہے، یہ بھی واجب کفائی ہے، وَمِنْهَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، خب، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا التَّقْسِيمِ، اصل نقطہ
جو اس تقسیم میں ہے وہ یہ ہے کہ ان المولا یتعلق غرضه بالشیء المطلوب له من الغیر علی نحوین. آگا مولا کی جو غرض ہے اس شے کے بارے میں کہ جس کو وہ طلب کر رہا ہے غیر سے، وہ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے. غرض دو طریقوں سے، یا تو ان یصدر من کل واحد من الناس، مولا کی غرض یہ ہے کہ ہر ایک بندے سے یہ صادر ہونا چاہیے فعل. حینما تکون المصلحۃ المطلوبہ تحصل من کل واحد مستقلا، اس صورت میں کہ وہ مصلحت مطلوبہ حاصل ہوتی ہو جب ہر ایک سے مستقلا صادر ہو. فلا بد ان یوجہ الخطاب الی کل واحد من المکلفین، مکلفین میں سے ہر ایک کی طرف خطاب کو یہ ناظر کرے گا. الا ان یصدر من کل واحد عینا، کہ عینا ہر ایک سے صادر ہو. کالصوم والصلاۃ واکثر التکالیف الشرعیہ، بھائی صوم اسی طریقے سے ہر بندے سے صادر ہو، نماز اسی طریقے سے، روزہ اسی طریقے سے، حج اسی طریقے سے، البتہ مستطیعین کے لیے. وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ الْعَيْنِيُّ، یہ واجب عینی کہلاتا ہے. دوسری مرتبہ غرض مولا یہ ہے کہ ان یصدر من احد المکلفین، البتہ لا بعینہ، یعنی معیناً کسی ایک مکلف کو معین نہیں کیا، اللہ کوئی بھی ایک مکلف انجام دے. حینما تکون المصلحۃ فی صدور الفعل ولو مرۃ واحدۃ من ای شخص کان، جب مصلحت مولا یہ ہے کہ فعل صادر ہو ولو کہ ایک مرتبہ کسی بھی ایک بندے سے صادر ہو، مقصود یہ ہے. فلا بد ان یوجہ الخطاب الی جمیع المکلفین، یہاں پر بھی ضروری ہے کہ مولا خطاب کو متوجہ کرے تمام مکلفین کی طرف. بھائی کیوں جب کسی ایک کے انجام دینے سے کافی ہو جاتا ہے تو کسی ایک بندے کو معین کیوں نہیں کر دیتا؟ کہتے ہیں کہ نہ، دیکھیے ترجیح بلا مرجح ہے. لعدم خصوصیت لمکلف دون مکلف، اس لیے کہ کوئی ایک مکلف جو ہے وہ کیا خصوصیت نہیں رکھتا. خصوصیت یہ نہیں ہے کہ زید سے صادر ہو، مقصد یہ ہے کہ یہ فعل صادر ہونا چاہیے. حالا فرق ہی نمی کنے، زید ہو، عمر ہو، خالد ہو، کوئی بھی ہو، فرق ہی نمی کنے. وَيُكْتَفَى بِفِعْلِ بَعْضِهِمْ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَض، حالا بعض نے اگر انجام دیا تو ان کے فعل پر اکتفا کیا جاتا ہے. الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَض، کہ جس کے ذریعے سے غرض حاصل ہو جائے. فَيَجِبُ عَلَى الْجَمِيعِ بِفَرْضِ الْكِفَایَةِ وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ الْكِفَائِیُّ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کتنی آسان ہے اصول فقہ. وقد وقع الاقدمون من الاصولیین فی حیرت من امر الوجوب الکفائی. آگا جو اقدمیین اصولیون تھے وہ وجوب کفائی کے بارے میں بیچارے اضطراب میں پھنس گئے تھے. وتطبیقہ علی القاعدہ، یعنی فی حیرت من تطبیقہ علی القاعدہ، جو وجوب میں قاعدہ ہے اس پر تطبیق اس کو کیسے کرے. کہ الذی قوامہ بل لازمہ المنع من الترک، کہ جس وجوب کا قوام یا بلکہ کہیں کہ لازمہ یہ ہے کہ المنع من الترک. یہ بل کے ذریعے سے کیوں قوام سے اعراض کیا؟ اس لیے کہ وجوب کا معنی بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. الذی قوامہ المنع من الترک، اس صورت میں وجوب مرکب ہو جائے گا، فعل کو انجام دینا اور المنع من الترک. کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ نہ، پہلے مباحث میں ذکر کیا تھا وجوب مرکب نہیں ہے. بل لازمہ، بل وجوب ایک معنی بسیط رکھتا ہے کہ جس کا لازمہ المنع من الترک ہے، درست ہے. اس وجہ سے بل سے پہلے والے سے اعراض کیا. حبیبی قمرن بل شمسن، یہ والا بل ہے یہاں پر. اذ رأوا ان وجوبہ علی الجمیع لا یتلائم مع جواز ترکہ بفعل بعضہم، کیونکہ ان بیچاروں نے دیکھا کہ بھائی ایک طرف سے سب لوگوں پر واجب ہے. خوب یہ بات تو سازگار نہیں ہے اس کے ساتھ کہ اگر بعض نے انجام دے دیا تو دوسروں کے لیے دیگے ساکت ہو جائے. خوب یہ تو دیگے سازگار ہی نہ دارے، کیونکہ واجب اسے کہتے المنع من الترک.
کہ سارے لوگ اس کو ترک نہیں کر سکتے، ایسے ہے واجب تو ولا وجوب بدون المنع من الترک، اور کائنات میں کوئی ایسا واجب ہے کیا جس میں منع من الترک نہ ہو؟ یہاں پر کیسے ہو رہا ہے؟ لذا ظن بعضهم انه ليس المكلف المخاطب فيه الجميع بل البعض غیر المعین، اسی اعتبار سے بعض نے کہا کہ واجب کفائی میں مکلف سارے لوگ نہیں ہیں بلکہ بعض ہے۔ بھائی بعض کون سے ہیں؟ کہا کہ غیر معین ہے، جو بندہ انجام دے دے گا پتہ چلے گا کہ اسی پر واجب تھا۔ بعض نے ایسے توجہ کی، ای احد المکلفین۔ وظن بعضهم انه معین عند اللہ غیر معین عندنا، خدا کے پاس وہ بعض معین ہے، ہمارے پاس معین نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب توجیہات۔ وَيَتَعَيَّنُ مَنْ يَسْبِقُ إِلَى الْفِعْلِ مِنْهُمْ، خود جس نے انجام دے دیا پتہ چلے گا کہ اسی پر واجب تھا۔ فَهُوَ الْمُكَلَّفُ حَقِيقَةً إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الظُّنُونِ، اس کے علاوہ اور بہت سارے عجیب و غریب قسم کے ظنون۔ دیکھیں ان لوگوں سے اشتباہ جو ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا، واجب سے توقع یہ واجب عینی والی رکھ رہے تھے، لہذا وہ واجب عینی والی توقع ان کی واجب کفائی پر صادق نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اگر پہلے مرحلے سے ہی کہتے ہیں کہ بابا ہر واجب بے حسب ہی ہے، بے شأن ہی ہے، اپنے حسب اور شان کے اعتبار سے ہے، تو اصلاً یہ اشکال ہی نہیں آتا۔ اب کیوں واجب کفائی سے توقع واجب عینی والی رکھ رہا ہے؟ وَنَحْنُ لَمَّا صَوَّرْنَاهُ بِذَلِكَ التَّصْوِيرِ الْمُتَقَدِّمِ، ہم نے جو اوپر تصویر بیان کی کہ غرض مولا دو طرح سے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہر ایک بندے سے صادر ہو، اور ایک مرتبہ غرض مولا یہ کہ فقط یہ صادر ہو، حالانکہ کوئی بھی بندہ ہو، تو اصلاً بات ختم ہو جاتی ہے۔ لا یبقا مجال لہذہ الظنون، پھر ان ظنون اور گمانوں کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ فلا نشغل انفسنا بذکرها وردها، پس اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتے کہ ان کی توجیہات کو ذکر کریں، رد بیان کریں، نہ دی کہ بیکار ہے وہ باتیں۔ وَتُدْفَعُ الْحَيْرَةُ بِأَدْنَى الْتِفَاتٍ، تھوڑی سی توجہ کریں نا انسان اس اضطراب سے نکل آتا ہے، کیونکہ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ غَرَضُ الْمَوْلَى يَحْصُلُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ فَلَا بُدَّ أَن يَسْقُطَ وُجُوبُهُ عَنِ الْبَاقِي، بھائی جب غرض مولا بعض لوگوں کے انجام دینے سے پوری ہو جاتی ہے تو بقایا سے وجوب یہ خود بخود ساقط ہو جائے گا۔ اِذْ لَا يَبْقَى مَا يَدْعُو إِلَيْهِ، کیونکہ اب تو کوئی ایسی چیز نہیں بچی جو اس وجوب کی طرف بلائے۔ فَهُوَ إِذَنْ وَاجِبٌ عَلَى الْجَمِيعِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، آغاز میں سب پر واجب تھا۔ وَلِذَا يُمْنَعُونَ جَمِيعًا مِنْ تَرْكِ، لہذا ہم نے کہا تھا کہ سارے اس کو چھوڑیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ بَعْضِهِمْ لِحُصُولِ الْغَرَضِ مِنْهُ، حالا بعض نے اگر اس کو انجام دیا تو بقایا سے کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا۔ خوب یہ واجب عینی اور کفائی کے بارے میں۔ ایک اور تقسیم ہے، یا واجب موسع ہے یا مضیق ہے۔ یہ مطلب بھی آسان ہے، اب مجھے نہیں معلوم اگر اس کو بیان کروں تو ممکن ہے درس لمبا ہو جائے، اور دوسری طرف سے دیکھتا ہوں کہ مطلب میں کوئی خاص نقطہ نہیں ہے، لہذا عجلت کے ساتھ بیان کروں تو بھی چلے گا، چلے جہاں تک چل سکے۔ آگا ایک اعتبار سے واجب تقسیم ہوتا ہے وقت کے لحاظ سے، یا واجب موقت ہے یا غیر موقت ہے۔ واجب غیر موقت اس واجب کو کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کا وقت مخصوص نہیں ہے، کوئی معین وقت نہیں ہے، اور واجب موقت اس واجب کو کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کا معین وقت ہے۔ اچھا، جو واجب موقت ہے اس کی پھر دو قسمیں، یا واجب موسع ہے یا مضیق ہے۔ واجب مضیق یعنی جتنا فعل اتنا وقت، فعل اسی وقت کے مقدار کے مطابق ہے۔ موسع یعنی فعل کے انجام دینے سے وقت زیادہ ہو، مثلا نماز پنجگانہ جیسے۔ خوب نماز ظہرین جو واجب ہوتی اول زوال سے غروب تک، آپ کسی بھی ٹائم میں اس کو انجام دے سکتے ہیں، یہ موسع ہے، یعنی فعل کی مقدار سے وقت زیادہ ہو۔
مزیک یعنی جتنا فعل ہے اتنا ہی وقت ہے، جیسے اول فجر سے لے کر غروب تک روزہ فعل کے مطابق وقت ہی ہے، یہ ہو جائے گا واجب مزیک اور موسع۔ واجب غیر موقت یا فوری ہے یا غیر فوری ہے، وقت معین تو نہیں ہے لیکن اول ازمنہ امکان میں آپ کو انجام دینا ہے۔ مثلا مسجد نجس ہو جائے، اول امکنہ اول جو ہے وہ کیا ہے، ازمنہ امکان میں آپ کو اسے انجام دینا ہے، پہلا ممکن ترین جو وقت ہے اس میں آپ کو اس کو انجام دینا ہے، یہ فوری۔ اور غیر فوری اس کے برخلاف ہے۔ یہ بحث تو روشن ہے، یہاں پر کسی چیز میں بحث نہیں ہے، بس نقطہ یہاں پر بھی وہی واجب موسع کے بارے میں ہے کہ واجب موسع کو حل کیسے کرے۔ بھئی یہ کیسا واجب ہے کہ اول وقت میں آپ ترک کر دیں، ثانی وقت میں آپ اس کو ترک کر دیں، جا کر آخر وقت میں انجام دیں؟ خب یہ تو واجب کے مزاج کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی جواب وہی والا نقطہ ہے جو پہلے عرض کیا، یہ بندہ خدا غفلت کر رہا ہے۔ بھائی واجب آغاز سے یہ اس محدود زمانی میں یہ ہے واجب، اس کو تو اس نے ترک نہیں کیا، لہذا کسی بھی وقت میں اس کو انجام دے مشکل نہیں ہے۔ بے عبارت اخرى یہاں پر وقت کے اعتبار سے تخیر عقلی حاصل ہے، جیسے مولا ایک عنوان جامع کو کہہ رہا تھا نا، ہم نے تخیر عقلی کے بعض میں کہا اکرم انسانن، خوب اس کے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں، خوب یہاں پر عقل کہتی ہے کہ آپ کو تخیر ہے، زید کا اکرام کرو، امر کا اکرام کرو یا بکر کا اکرام کرو، افراد کے اعتبار سے وہاں پر تخیر تھی۔ اور واجب موسع میں ازمان کے اعتبار سے آپ کو تخیر ہے، حالانکہ پہلا فرد جو پہلے ممکن زمانے میں ہو سکتا ہے یہ ایک فرد ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یعنی ازمان کے اعتبار سے آپ کو تخیر عقلی حاصل ہے، یہ ہو جائے گا واجب موسع۔ دیکھیں مطلب آسان ہے یہ بھی۔ الموسع والمزیک ینقسم الواجب باعتبار الوقت الى قسمین، ایک موقت و غیر موقت، کہ ہر ایک کی تعریف آ رہی ہے۔ ثم الموقت الى موسع و مزیک، ثم غیر الموقت الى فوری و غیر فوری، ولنبدأ بغیر الموقت مقدمتاً، کہ کیونکہ موسع کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو آغاز میں غیر موقت کو بیان کرتے ہیں۔ فنقول غیر الموقت کیا ہے؟ ما لم یعتبر فیہ شرعا وقت مخصوص، کہ جس کے بارے میں شریعت میں کوئی وقت مخصوص نہ ہو۔ وَإِن كَانَ كُلُّ فِعْلٍ لَا يَخْلُو عَقْلًا من زمن کے یکون ظرفا لا، کا نو اشکال مقدر کا جواب ہے۔ آغا خارج میں کائنات میں تو کوئی بھی فعل زمان کے بغیر متحقق نہیں ہوگا، کہہ رہے ہیں بھلے خارج میں جب وہ متحقق ہوگا تو حتماً کسی ایک زمانے میں ہوگا، لیکن وہ زمانہ اس کے لیے قید کے طور پر واجب میں نہیں رکھا گیا۔ وَإِن كَانَ اگرچہ ہر فعل عقلاً کسی زمانے سے خالی نہیں ہوگا، کہ یکون ظرفا لا، کہ وہ زمانہ اس کے لیے ظرف واقع ہو، حقیقت ایسے ہے۔ کَقَضَاءِ الْفَائِتَ، وقت معین نہیں ہے، کسی وقت بھی پڑھیں۔ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْمَسْجِدِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اسی طریقے کے واجبات کے جس میں وقت معین نہیں ہے۔ وَهُوَ كَمَا قُلْنَا عَلَى قِسْمَيْنِ، اس غیر موقت کی دو قسمیں۔ فوریون، یہ کیا ہے؟ وَهُوَ، یہ واجب فوری، غیر موقت فوری یہ ہے۔ ما لا يجوز تأخیرہ عن اول ازمنۃ امکانہ، فرماتے ہیں کہ جس میں جائز نہ ہو اس کو مؤخر کرنا، کس بات سے مؤخر کرنا؟ ان اول ازمنۃ امکانہ، کائنات میں یعنی ہمارے پاس وہ پہلا ترین وقت جو ہمارے لیے ممکن ہے اس سے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ کہ دیکھیے یہ مفہوم اتنا روشن ہے کہ اصطلاحات میں آتا ہے تو مشکل بن جاتا ہے۔ کَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْمَسْجِدِ، آپ مسجد میں کھڑے، مسجد نجس ہو گئی، فوراً آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو صاف کرنا ہے۔ اب یہ فوراً اتنا روشن ہے کہ آپ اس کو اس تعبیر میں بیان کریں کہ ما لا يجوز تأخیرہ عن اول ازمنۃ امکانہ، اس سے زیادہ ہمارے پاس روشن تر مفہوم فوری ہے۔ والامر بالمعروف، درست آگا۔
وغیر فوری، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ أَوَّلِ أَزْمِنَةِ إِمْكَانِهِ، اس کے امکان کے اوقات میں سے جو پہلا زمانہ ہوتا ہے اس سے آپ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں. كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْخُمُسِ. تمام شد غیر موقت. موقت کیا ہے؟ والموقت ما اعتبر فیہ شرعا وقت مخصوص، جس کے بارے میں شریعت میں وقت مخصوص ہو. کالصلاۃ، نماز پنجگانہ کے لیے وقت معین ہے. حج کے لیے مثلا اشہر حج معین ہے. صوم کے لیے ماہ رمضان معین ہے. وَنَحْوِهَا وَهُوَ لَا يَخْلُو عَقْلًا مِّن وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ. اگر موقت عقلی طریقے سے اس کی تین صورتیں، ایک صورت محال ہے، دو صورتیں ممکن ہیں. کون سی تین صورتیں؟ یہ اما ان یکون فعلہ زائدا علی وقتہ کہ المعین لا. پہلی صورت یہ ہے عقلاً کہ وہ جو کام ہے اس وقت معین سے زیادہ ہو، یعنی اس وقت معین میں وہ کام نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ہو. دو، او مساوی لا، فعل اور وقت دونوں مساوی ہوں. او ناقصا ان ہو، یا مثلا وہ فعل اس زمانے سے ناقص ہو، یعنی زمان زیادہ ہو، فعل جو ہے وہ کیا ہے؟ کمتر ہو. والاول ممتنع، زمان کم ہو اور فعل زیادہ واجب ہو، یہ عقلاً محال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ من التکلیف بما لا یطاق، یہ تو تکلیف بما لا یطاق ہے جو میرے توان میں نہیں ہے. کہ کلامی مباحث میں کہتے ہیں تکلیف بما لا یطاق محال ہے. وَالثَّانِي لَا يَنبَغِي الْإِشْكَالُ فِي إِمْكَانِهِ وَوُقُوعِهِ، فعل اور زمان دونوں مساوی ہو، اس کے امکان اور وقوع میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وَهُوَ الْمُسَمَّى الْمُزَيَّق، اس کو واجب مزیق کہا جاتا ہے. اِذْ فِعْلُهُ، عبارت ایسے پڑھے، اِذْ فِعْلُهُ يَنْطَبِقُ عَلَى وَقْتِهِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، کیونکہ فعل وقت پر منطبق ہو رہا ہے زیادتی اور نقصان کے بغیر. من طلوع الفجر الى الغروب، جیسے ماہ رمضان کے روزے ہیں. والثالث هو المسمى، تیسری صورت کہ فعل ناقص ہو وقت سے. لأن فیہ توسعة علی المکلف، کیونکہ اس کو موسع کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے کہ مکلف پر توسعہ قرار دیا گیا، اس کو وسعت دی گئی ہے اول وقت سے. توسعة علی المکلف فی اول الوقت وفی اثنائہ وآخرہ، اول وقت میں انجام دو، درمیان میں انجام دو، آخر میں انجام دو. کالصلاۃ الیومیہ، جیسے نماز یومیہ ہے. وصلاۃ الآیات، نماز آیات ہے. فإنہ لا یجوز ترکہ فی جمیع الوقت، اس پورے وقت میں آپ اس کو ترک کریں یہ جائز نہیں ہے. لیکن وَيُكْتَفَى بِفِعْلِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي ضِمْنِ الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ لَهُ، لیکن ایک ہی مرتبہ ان اوقات میں سے کسی ایک وقت میں آپ نے انجام دے دیا دیکھیے کافی ہے. وَلَا إِشْكَالَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِي وُرُودِ مَا ظَاهِرُهُ التَّوْسِعَةُ فِي الشَّرِيعَةِ. یہاں پر بھی علماء کو اس چیز میں تو اشکال نہیں ہے کہ بعض واجبات ایسے ہیں کہ جن کا ظاہر یہ ہے کہ شریعت میں توسعہ دیا گیا ہے، یعنی واجب موسع بھی شریعت میں واقع ہے، آپ کی اس بحث کے ساتھ مربوط نہیں ہے، یہ بحث فقط بحث تحلیلی ہے. وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ عَقْلًا عَلَىٰ قَوْلَيْنِ، آیا عقلاً ایسا واجب یعنی واجب موسع ہو سکتا ہے یا نہ؟ دو قول ہیں، ایک ممکن ہے اور ایک یہ کہ ممتنع ہے. وَمَنْ قَالَ بِامْتِنَاعِهِ، اور جو بندہ کہتا ہے کہ بابا یہ واجب موسع تو محال ہے، تو پھر وہ ان واجبات کو جو شریعت میں وارد ہوئے ان کے بارے میں کیا کرے گا؟ اول ما ورد علی الوجہ الذی یدفع الاشکال عنده علی ما سیاتی. دیکھیں یہ نقطہ بہت اچھا، یہ نقطہ بہت اچھا. اگر شریعت میں فرض کریں کہ ایک امر واقع ہو جاتا ہے، جیسے مثلا واجب موسع ہے، خوب شریعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ واجب موسع ہے، لیکن دوسری طرف سے ہم کہتے ہیں کہ عقلاً محال ہے، اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں اصولی قانون ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا، اگر ایک ایسی چیز ہو کہ جس کا
ظاہر ایسا ہے جو عقلاً ناممکن ہے تو آپ اس کے ظاہر میں تصرف کریں گے، اس کی کوئی تعویل کریں گے، جیسے کہ یہاں پر ابھی ذکر کریں گے کہ بعض حضرات تعویل کرتے ہیں۔ لیکن آغا مظفر کہتے ہیں والحق عندنا جواز الموسع عقلاً ووقوعہ شرعاً، قول حق یہ ہے کہ واجب موسع عقلاً ممکن بھی ہے اور شریعت میں واقع بھی ہوا ہے، تو جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی وہ بیچارے جو اشکال کر رہے تھے ان کا کیا ہوگا؟ وَمَنْشَأُ الْإِشْكَالِ عِنْدَ الْقَائِلِ بِامْتِنَاعِ الْمُوَسَّعِ، آغا جو قائل بامتناع موسع ہے، جو کہتا ہے واجب موسع محال ہے، اس کے اشکال کا اصل سر چشمہ یہ نقطہ ہے، وہ بیچارہ اس نقطے کو حل نہیں کر پایا۔ نقطہ یہ ہے کہ ان حقیقت الوجوب متقومۃ بالمنع من الترک کما تقدم، وہ سمجھتا ہے کہ وجوب یعنی منع من الترک ہو جس میں فَيُنَافِيهِ الْحُكْمُ بِجَوَازِ تَرْكِهِ فِي اول الوقت او وسطه، تو جب المنع من الترک ہے تو واجب موسع میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اول وقت میں چھوڑ سکتے ہو، درمیانے وقت میں چھوڑ سکتے ہو، یہ تو دونوں منافات رکھتے ہیں۔ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں المنع من الترک، اور دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اول وقت میں چھوڑ سکتے ہیں، درمیانے وقت میں چھوڑ سکتے ہیں، خوب یہ تو دیکھیں واجب کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ تو والجواب انہ واضح فإن الواجب الموسع فعل واحد وهو طبیعت الفعل کہ المقید بطبیعت الوقت کہ المحدود بحدین، اگر واجب موسع میں ایک ہی چیز واجب ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ایسا فعل کہ جو مقید ہے وقت کے اعتبار سے دونوں طرفوں سے، آغاز یہاں سے ہونا چاہیے، انجام یہاں تک ہو، یہ چیز واجب ہے مجھ پر۔ وَهُوَ طبیعت الفعل کہ المقید بطبیعت الوقت کہ المحدود بحدین، المحدود وقت کی صفت ہے۔ الا اللہ یخرج الفعل عن الوقت، بھائی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فعل اس وقت سے باہر نہیں ہونا چاہیے، تمام شدی کے کسی بھی وقت انجام دے۔ فَتَكُونُ الطَّبِيعَةُ بِمُلَاحَظَةِ ذَاتِهَا وَاجِبَةً لا يجوز ترکها، یہ طبیعت اپنی ذات کے اعتبار سے ترک نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے واجب، اس محدود زمانے میں یہ واقع ہونا چاہیے، اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہے واجب موسع۔ غیر ان الوقت لما کان یسع لایقاعها فی عدۃ مرات، بھائی سوائے اس کے کہ ان الوقت لما کان یسع لایقاعها کہ اس واجب کو واقع کیا جائے فی یعنی اس وقت میں، اس میں کیا ہے؟ وسعت پائی جاتی ہے، اس میں وسعت ہے کہ اس واجب کو اس وقت میں چند مرتبہ آپ انجام دے سکتے ہیں۔ کان لہا افراد طولیت تدریجیہ، اس کے افراد طولیہ تدریجی ہوں گے وقت کے لحاظ سے، کہ مقدرۃ الوجود جن کو فرض کیا گیا ابتدا میں، یعنی زمان کے اعتبار سے کأنہ فرض کریں کہ واجب موسع میں زمان کے اعتبار سے اس کے 100 فرد ہو سکتے ہیں، تو شارع نے کہا کہ ان 100 فردوں میں سے کسی ایک کو انجام دو، ٹھیک ہے، وہ واجب تخیری کے مزاج کی طرح ہو جائے گا، منتہا یہ زمان کے ساتھ مخصوص ہے۔ فی اول الوقت وثانی وثالثہ الی آخر، نتیجتاً فیقع التخییر العقلی بین الافراد الطولیہ، افراد طولی میں تخییر عقلی ہو گئی، کالتخییر العقلی بین الافراد الارضیہ، جیسے افراد ارضیہ میں تخییر دی، درست ہے، للطبیعت المأمور بہا، اس طبیعت کے لیے کہ المأمور بہا کہ جس طبیعت کا امر کیا گیا تھا، اس کے جو افراد ارضیہ ہے، ایک طبیعت مأمور بہا کے جو افراد ارضیہ ہے، جیسے وہاں پر تخییر تھی، یہاں پر افراد طولی کے درمیان تخییر ہے۔ فَيَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِفَرْدٍ وَتَرْكُ الْآخَرِ، کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ ایک فرد کو انجام دے، دوسرے کو چھوڑ دے۔ من دون ان یکون جواز الترک لہو مساس فی نفس المأمور بہ، کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی اور فرد کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس کا اصلاً کوئی تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ مأمور بھی کو آپ ترک کریں، نہ، یہ فرد آپ چھوڑیں، اس فرد کو انجام دے مشکل ہی نہ دار ہے۔
وَهُوَ طَبِیعَۃُ الْفِعْلِ فِی الْوَقْتِ الْمَحْدُود، پس فلا منافات بین وجوب الطبیعہ بملاحظت ذاتها و بین جواز ترک افرادها ادا فرد واحد، ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے کہ ایک طبیعت اپنے ذات کے اعتبار سے واجب ہے اور آپ اس کے تمام افراد کو چھوڑ سکتے ہیں سوائے ایک کے، خوب ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اچھا جو قائلین بالامتناع تھے وہ بیچارے آ کر کیا تعویلات کرتے ہیں، دیکھیں کتنی بھونڈی تعویلات ہیں۔ والقائلون بالامتناع التجؤوا الى تعویل ما ظاہرہ التوسعۃ فی الشریعہ، انہوں نے پناہ لی ہے کس چیز کی طرف، الی تعویل ما، یعنی اس واجب موسع کی تعویل کی طرف، ما ظاہرہ التوسعۃ فی الشریعہ یعنی وہی واجب موسع۔ فقال بعضهم، بعض لوگ ایسے تعویل کرتے ہیں، بے وجوب ہی فی اول الوقت، آگا جو واجب ہے وہ اول وقت میں ہے، والاتیان بہ فی الزمان الباقی یکون من باب القضاء والتدارک، بقایا زمانوں میں جو آپ اس کو انجام دے رہے ہیں یہ در حقیقت آپ اس کی قضا کر رہے ہیں، اس کا تدارک کر رہے ہیں، جو اول وقت میں آپ سے فعل کیا ہو گیا تھا، فوت ہو گیا تھا۔ وقال آخر بے وجوب ہی فی آخر الوقت، بعض کہتے ہیں کہ واجب وہی ہے جو آخر وقت میں ہے، لیکن والاتیان بہ قبلہ من باب النفل، اسباب استحباب ہے، اگر پہلے والا آپ نے انجام دیا تو یسقط بہ الفرض، ایسا نفل ہے کہ جس کے ذریعے سے فرض ساقط ہو گیا۔ نظیر ایکاء غسل الجمعۃ فی یوم الخمیس، کوئی بندہ جمعے کے دن غسل نہیں کر سکتا، خمیس کے دن کر دے، خود دیکھیں مشکل نہ دار ہے، جمعے کے دن ساقط ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی ایسے واجب آخر وقت میں لیکن اول وقت میں انجام دے دیا تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یا لیلت جو ہے وہ کہ شب جمعہ کو انجام دیا، خود دن جمعے کے دن والا غسل ختم ہو جائے گا۔ وکیل غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی الٹی سیدھی اور باتیں کی گئی ہیں۔ وَكُلُّهَا أَقْوَالٌ مَتْرُوكَةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا، اکثر یہ اہل سنت کے اقوال ہیں۔ واضحۃ البطلان فلا حاجت الی الاطالۃ فی ردها، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان واضح الفساد چیزوں کو بیٹھ کر خوب طول و تفصیل کے ساتھ ہم رد کریں، نہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے یہ ہماری بحث بھی ختم ہو گئی۔ آخری ایک بحث رہتی ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ بحث عوامر سے نکل جائیں گے، وہ بحث یہ ہے کہ آیا قضا تابع ادا ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ جلسے آئندہ میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔